فصل نمبر 36 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان اور گفتگو کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اور تقریر کے لیے بہترین اور لطیف ترین الفاظ استعمال کرتے تھے۔ فحش گوئی اور ترش روئی اختیار نہیں کرتے تھے۔ سخت مزاج اور تند مزاج لوگوں کے انداز بیان سے بعید تھے۔ گفتگو کے دوران چیختے اور چلاتے نہیں تھے۔ کسی اچھے لفظ کو نااہل شخص کے لیے اور کسی ناپسندیدہ لفظ کو اچھے شخص کے لیے استعمال نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ منافق کے لیے سعید اور انگور کے لیے کرم اور ابو جہل کے لیے ابو الحکم کہنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ نے ایک صحابی ابو الحکم کا نام بدل کر ابو شریح رکھ دیا اور فرمایا کہ حکم تو اللہ تعالیٰ ہے اور اسی سے سارے فیصلے ہیں۔ اس طرح آپ نے اس سے منع کیا کہ غلام اپنے آقا کو ربی کہہ کر پکارے اور آقا اسے اپنا بندہ کہے۔ کسی نے آپ کے سامنے طبیب ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم تو رفیق ہو، طبیب تو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ جاہل لوگ بعض فطری و قدرتی چیزوں کے جاننے والے کافروں کو حکیم کہتے ہیں، حالانکہ حکیم صرف اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہے، جبکہ کافر کائنات کی سب سے زیادہ احمق مخلوق ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک طبیب خطیب سے جس نے کہا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم بدترین خطیب ہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ جس طرح اللہ چاہے اور فلاں بھی چاہے۔ اسی قبیل سے ان حضرات کا قول ہے کہ جو شرک سے پرہیز نہیں کرتے اور کہتے ہیں انا باللہ و بکا، میں اللہ سے اور تم سے ہوں، انا فی حسب اللہ و حسبک، میں تمہاری اور اللہ کی کفایت ہوں، میرے لیے اللہ اور تمہارے سوا کوئی نہیں۔ یہ لوگ مزید کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پر اور تم پر بھروسہ ہے، یہ اللہ کی اور تمہاری طرف سے ہے، تمہاری اور اللہ کی قسم۔ اس طرح کے جملوں میں چونکہ کہنے والا اللہ کا ساجی بنا دیتا ہے، اس لیے ان کی ممانت اور قباحت ماشاء اللہ و شئت والے جملے سے بڑھ جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی یوں کہے میں اللہ سے ہوں اور پھر تم میں سے ہو، یا جو اللہ چاہے اور پھر تم چاہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، جیسا کہ 3 اشخاص کے واقعہ والی حدیث میں یہ جملہ وارد ہے کہ میرے لیے آج اللہ کی پھر تمہارے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ رہا مذمت والے الفاظ کا ان لوگوں کے حق میں استعمال کرنا جو ان کے اہل نہیں، تو اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ کوئی شخص زمانہ کو گالی نہ دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کو گالی دینے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ ہی زمانہ ہے، ایسا کرنے میں 3 خرابیاں ہیں۔ اول یہ کہ غیر مستحق کو گالی دی، دوم یہ کہ اس کا گالی دینا شرک کی متضمن ہے کیونکہ اس نے فائدہ رسا اور ضرر رسا سمجھ کر گالی دی ہے، اور یہ کہ زمانہ ظالم ہے، جیسا کہ بہت سے شاعروں نے اشعار میں زمانہ کو برا بھلا کہا ہے، اور بہت سے جاہل تو اعلانیہ طور پر زمانہ کو لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ سوم یہ کہ بد کلامی اور گالی ان کاموں کے کرنے والوں پر واقع ہوتی ہے جن سے انسان ناراض ہوتا ہے، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرے تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے، اور حالات جب ان کے مساعد و موافق ہو جاتے ہیں تو یہی لوگ زمانہ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ اسی قبیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ شیطان ہلاک ہو، کیونکہ یہ سن کر شیطان پھولے نہیں سماتا اور تکبر میں کہنے لگتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے بندہ کو زیر کر لیا ہے، بلکہ یوں کہا کرو بسم اللہ، اس سے وہ مکھی کی طرح چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بندہ جب شیطان پر لعنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تو ایک ملعون پر لعنت کر رہا ہے، نیز اللہ تعالیٰ شیطان کو رسوا کرے، اللہ شیطان کا منہ کالا کرے وغیرہ جیسے کلمات بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سب سے وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بنی آدم کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اسے اپنی قوت سے نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جملے اسے
اور زیادہ سرکش بنا دیتے ہیں اور ذرا بھی فائدہ بخش نہیں ہوتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر شیطان کا اثر ہو وہ اللہ کا ذکر کرے اور اسی کا نام لے اور شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے، یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور شیطان کے غصہ کو مزید بھڑکانے والی ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ بھی کہنے سے منع فرمایا کہ میرا نفس خبیث ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نفس سخت ہو گیا کہنا چاہیے۔ دونوں جملوں کے معنی ایک ہی ہے، یعنی طبیعت و عادت میں خرابی پیدا ہونا، لیکن خبیث کا لفظ برا اور بدا ہے، اس لیے اس کے استعمال کو ناپسند فرمایا۔ کسی معاملہ یا موقع کے ہاتھ سے نکل جانے پر کاش کہ میں یوں کرتا اور یوں نہ کرتا کہنے سے بھی آپ نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے شیطان کا کام آسان ہوتا ہے، اس کی جگہ اس سے زیادہ نفع بخش کلمہ کی تعلیم دی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا۔ انسان کا یہ کہنا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو فلاں موقع نہ کھوتا، یا جس مشکل میں پھنس گیا ہوں نہ پھنستا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو چیز گزر چکی ہے پھر دوبارہ نہیں لوٹ سکتی، اور اگر مگر سے لغزش کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ انسان کے اندر یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ اگر اس کی مرضی و منشا کے مطابق کام ہو جاتا تو قضاء الہی کے خلاف ہوتا، حالانکہ نوشتہ تقدیر کے خلاف کسی کام کا ہونا ناممکن ہے، اور اس کی یہ سوچ انتہائی جھوٹی، نادانی اور ناممکنات پر مبنی ہے، اور اگر اس سے تقدیر کی تکذیب نہ بھی لازم آئے تو کم از کم اگر مگر سے اس کی مخالفت کا ارتکاب ضرور لازم آئے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس طرح کے کلام میں جن اسباب کی تمنا کرتا ہے وہ بھی تو نوشتہ تقدیر ہی میں داخل ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس کا فائدہ ناپسندیدہ مقدر کے واقع ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ واقع ہو جائے تو اسے روکنا یا ہلکا کرنا ممکن نہیں، بلکہ بندے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس فعل کا سامنا کرے جس سے اس واقع چیز کو دور کر سکتا ہو یا اس کے اثر کو کم کر سکتا ہو۔ جس صورت کے واقع ہونے کا امکان نہیں، اس کی تمنا سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا کرنا محض عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجزی پر عتاب کرتا ہے اور ہوش مندی کو پسند کرتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان اسباب کو استعمال کرے، انہی سے خیر کا دروازہ کھلتا ہے، اور عاجزی شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتی ہے۔ گویا یہ بندہ فائدہ مند اعمال سے عاجز آ گیا اور باطل امیدوں کے انتظار میں بیٹھ گیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ ان دونوں میں برائی کی جڑ ہے، اور انہی سے غم و رنج، بخل، قرض، بزدلی، مغلوبیت جیسے حالات و صفات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان سب چیزوں کا مصدر عاجزی اور کسل مندی ہے، اور کلمہ اگر مگر اس کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ اگر شیطان کی کنجی ہے۔ ایسی تمنائیں کرنے والا شخص سب سے زیادہ لاچار اور مفلس ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی جڑ عاجزی ہی ہے، کیونکہ بندہ جب طاعات کے اسباب اور گناہوں سے بچنے کے اسباب سے عاجز ہو جاتا ہے جو اسے گناہوں سے روکے تو بہرحال وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کی اصل، اس کی شاخوں، اس کی ابتدا و انتہا اور اس کے منبع و مصدر کا احاطہ کر کے، جو کہ 8 خصلتوں پر مشتمل ہے، سے پناہ مانگی ہے، جن میں ہر 2 خصلتیں ایک ساتھ ہوتی ہے، اور وہ اس طرح وارد ہوئی ہے: اعوذ باللہ من الہم والحزن، میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے۔ یہ دونوں وصف ایک ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ دل پر جو ناپسندیدگی طاری ہوتی ہے، اس کا سبب یا تو کوئی گزشتہ امر ہوتا ہے جس سے حزن پیدا ہوتا ہے، یا مستقبل میں متوقع امر جس سے ہم یعنی رنج پیدا ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں عاجزی کی دلیل ہے۔ جو چیز گزر چکی ہے وہ غم سے دور نہیں ہو سکتی،
بلکہ اس کی تلافی رضا وقضا، حمد باری، صبر جمیل اور ایمان بالقدر سے ہو سکتی ہے، اور یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے جو چاہا کیا۔ اسی طرح جو چیزیں مستقبل میں ہونے والی ہیں انہیں الجھن اور رنج و غم کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کو روکنے کی تدبیر ہو تو پھر عاجز نہیں بننا چاہیے، اور اگر تدبیر نہ ہو تو گریہ زاری اور پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توحید، توکل اور رضا الہی کے سہارے برداشت کرنا چاہیے۔ رنج و غم سے انسان کا عزم کمزور ہوتا ہے، دل میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں اوصاف بندے کو منفعت بخش کام سے روک دیتے ہیں۔ ان کی حیثیت انسان کے پشت پر بھاری بوجھ کی سی ہے۔ خدائے عزیز و حکیم کی یہ حکمت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو اپنی ذات سے اعراض کرنے والے دلوں پر مسلط کیا تاکہ بہت سی نافرمانیوں سے اسے روک سکے۔ ایسے دلوں کی اس قید کا سلسلہ توحید کی فضا میں پہنچنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اس قید سے دل کو چھٹکارے کا صرف یہی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر یہ مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس کی قدرت کا سہارا لینا ضروری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس سلسلے میں رہنمائی نہیں کر سکتا۔ بندے کو اللہ تعالیٰ جس مقام میں رکھتا ہے تو حمد اور اس کی حکمت کے سبب بندے کو اس میں مقیم رکھتا ہے۔ بندے کا کوئی حق اللہ تعالیٰ اسے روکتا نہیں، اور جو روکتا ہے تو اس لیے روکتا ہے کہ بندہ اس کی محبوب چیزوں کو اس کی طرف وسیلہ بنا کر پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دے۔ اسے اپنی طرف لوٹانے کے لیے روکتا ہے، عزت دینے کے لیے اپنے سامنے ذلیل کراتا ہے، اپنا محتاج بنا کر غنی بناتا ہے، اپنے سامنے انکسار کے ذریعے اسے قوی بناتا ہے، ہر طرف سے معزول کر کے بہترین ولایت دیتا ہے، اپنی قدرت میں حکمت اور عزت و غلبہ میں رحمت کا مشاہدہ کراتا ہے۔ اس کا روکنا عطیہ کا پیش خیمہ ہے، اس کی سزا تعذیب ہے۔ دشمنوں کو مسلط کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی انعامات کے محل کو خوب جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کہاں پر اپنے رسول بھیجے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اس طرح ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے تاکہ وہ یہ کہے کیا یہی لوگ ہیں جن پر ہمارے بیچ اللہ نے احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزاروں کو جانتا نہیں؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ تخصیص کے مقام کو خوب جانتا ہے۔ نہ دینے سے اگر کوئی شخص اللہ کا محتاج بن جائے تو یہ محرومی اس کے حق میں عطیہ ہے، اور اگر کوئی شخص عطیہ کے سبب اس سے اعراض کرے تو یہ محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے استقامت کا طالب ہے، اور یہ کہ ہم اس کا راستہ اپنائیں، اور اس نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ مقصد بغیر اس کی مشیت و مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارا چاہنا اللہ رب العزت کی چاہنے کے بغیر نہیں ہے۔ سورۃ تکویر آیت نمبر 29۔ پس اگر بندے کے ساتھ ایک دوسری روح ہو جس کا اس کی روح سے وہی تعلق ہو جو اس روح کا اس کے بدن ہے، اور روح کے ذریعے ارادہ الہی بندے سے چاہے کہ وہ کوئی فعل انجام دے تو بھی بندہ انجام نہیں دے سکتا، ورنہ اس کا محل عطیہ کے قابل نہیں، اور اس کے ساتھ ایسا کوئی پیمانہ نہیں جس میں عطیہ رکھا جائے، اور جو بھی بغیر پیمانہ کے آگے آئے گا محروم لوٹے گا، پس اسے صرف خود کو ملامت کرنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج و غم سے پناہ مانگی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور کسل مندی
سے پناہ مانگی ہے، اور یہ دونوں بھی باہم دیگرے ساتھی ہیں، کیونکہ بندے کی کامیابی اور اس کے عروج و کمال کا حاصل نہ ہونا یا تو عدم قدرت و استطاعت سے ہوتا ہے اور اسی کو عاجزی کہتے ہیں، اور یا قدرت و استطاعت تو ہوگی لیکن بندے کے اندر اس کے حصول کی طالب و تڑپ نہ ہوگی، اسی کو کسل مندی اور سستی کہتے ہیں۔ ان دونوں اوصاف سے ہر طرح کی بھلائی ضائع ہو جاتی ہے اور برائی پیدا ہوتی ہے۔ اس برائی کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے بدن سے نفع اندوز نہیں ہوتا، جسے بزدلی کہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے مال سے نفع اندوز نہیں ہوتا، جسے بخل کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی وجہ سے دو طرح کی مغلوبیت مسلط ہو جاتی ہے، ایک کسی کے حق کا غلبہ جسے غلبہ دین کہتے ہیں، دوسرے باطل کے باعث غلبہ یعنی انسانوں کا غلبہ، اور یہ تمام مفاسد عاجزی اور کسل کا سستی کا نتیجہ ہے۔ یہی مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح حدیث کا ہے جس میں آپ نے اس شخص کے لیے جس کے خلاف فیصلہ ہوا تو یہ کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عاجزی پر سرزنش کرتا ہے اور تمہیں عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، پھر بھی اگر کوئی امر تم پر غالب آ جائے تو حسبی اللہ و نعم الوکیل کہو۔ اس شخص نے تھک ہار کر یہ کلمہ پڑھا تھا اور ذرا بھی عقل و شعور سے کام نہیں لیا تھا، اگر عقل مندی سے کام لیتا تو فیصلہ اس کے موافق ہوتا، حالانکہ اگر ان اسباب کو ہوش مندی سے بروئے کار لاتا اور پھر بھی مغلوب ہو جاتا، اس صورت میں یہ جملہ واقعتاً اپنے مقام پر درست ہوتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام معمور بھی اسباب کو اختیار کیا، کسی کو ترک نہیں کیا اور نہ عجز اختیار کیا، پھر بھی جب دشمن غالب آ گئے اور انہیں آگ میں ڈال دیا تو انہوں نے اس حالت میں حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا۔ چنانچہ یہ کلمہ جب اپنے مقام پر پڑھا تو فوراً اثر ہوا اور اس کا مقتضی ظاہر ہوا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے احد کے دن یہ کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگوں نے تمہارے لیے جمع کر لیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 173، یہ لوگوں نے پوری تیاری کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے، پھر مذکورہ کلمہ کہا اور اس نے اپنا پورا اثر دکھایا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ سے ڈرتے رہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کو کافی ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 2-3۔ مزید ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 11۔ اسباب دنیا اختیار کیے بغیر توکل کرنا اور اللہ تعالیٰ کو کارساز سمجھنا یہ محض عاجزی ہے، اگرچہ اس پر قدر توکل چھایا نظر آتا ہے لیکن یہ توکل عجز ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنے توکل کو عاجزی اور عاجزی کو توکل نہ بنائے بلکہ توکل کو بھی اسباب معمورہ سمجھ کر اسے اختیار کرے، جس کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں پا سکتا۔ اس مقام پر دو گروہ غلطی کے شکار ہوئے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ حصول مراد کے لیے تنہا توکل ہی کافی اور مستقل سبب ہے، چنانچہ انہوں نے تمام وسائل اور اسباب کو معطل کر دیا جس کی خود حکمت الہی مقتضی ہے اور مسبب تک پہنچنے کا ذریعہ تھے۔ چنانچہ یہ گروہ ضعیف توکل اور ترک اسباب کے باعث عجز اور تفرید کا شکار ہو گیا۔ دوسرے گروہ نے اسباب پر اعتقاد رکھا اور اس کو اختیار کیا لیکن توکل سے اعراض کیا۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کمال کی جانب بندوں کی رہنمائی کی ہے اور بتایا ہے کہ نفع بخش چیزوں پر دھیان ضروری ہے اور کوشش کرنا بھی لازم ہے۔ اسی صورت میں حسبی اللہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا، لیکن کوشش میں کوتاہی کے بعد حسبی اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ بندہ سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کے لیے کفایت کا انتظام نہیں۔ فصل نمبر 37۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کرتے تھے، بلکہ آپ کا ہر کلام اللہ کے ذکر اور اس کی فکر میں ہوتا تھا۔ آپ کا امت کو حکم کرنا، روکنا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے احکام اور وعد و وعید کی تعلیمات سب کی سب ذکر الہی کی قبیل سے ہیں۔ اسی طرح اس کی بے حساب نعمتوں پر حمد و ثنا اور تسبیح و تمجید بھی ذکر اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال و دعا اور خوف و خشیت بھی ذکر ہی تھا، بلکہ آپ کی خاموشی تک بھی قلبی طور پر ذکر الہی کی متضمن تھی۔ جس طرح ذکر اللہ سے رطب اللسان تھے، اسی طرح قلب و جگر بھی اس سے سرشار تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ ہر آن ہر حالت میں ذاکر و شاغل رہتے تھے اور ذکر اللہ آپ کی سانس کے ساتھ جاری و ساری رہتا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوار ہوتے اترتے سفر و حضر ہر وقت اور ہر حال میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور اس کے ذکر و فکر میں رہتے تھے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کے پاس اٹھ کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ ابن القیم نے وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جن میں مندرجہ ذیل مواقع کی دعائیں مذکور ہے: جب نیند سے بیدار ہو، جب نماز شروع کرے، جب گھر سے نکلے، جب مسجد میں داخل ہو، صبح و شام کی دعا، اور جب کپڑے تبدیل کرے، جب گھر میں داخل ہو، جب بیت الخلاء میں داخل ہو، وضو کی دعا، اذان کی دعا، رؤیت ہلال کی دعا، کھانے کی دعا اور چھینکنے کی دعا۔ فصل نمبر 38 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں داخل ہونے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ آگاہی کے بعد اندر جاتے تھے اور داخل ہونے کے وقت سلام کرتے تھے اور مسواک فرماتے تھے، احوال دریافت فرماتے اور پوچھتے کیا کچھ ہے، کبھی پوچھتے دوپہر کا کھانا ہے اور کبھی خاموش رہتے حتیٰ کہ ما حضر پیش کر دیا جاتا۔ آپ سے ثابت ہے کہ ایک شخص یہاں پر مسپرنٹ ہے، آپ سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے پیشاب کرنے کی حالت میں سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ رخ یا پشت نہیں کرتے تھے، ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔